نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک حدیث شریف ذہن میں آئی ہے، اس کو میں ذکر کر دوں۔ دنیا حقیقت جو ہے وہ مصیبتوں کا گھر ہے۔ کوئی یہاں یہ سوچتا ہو کہ مجھے مکمل آرام ملے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا ہے ہی مصیبتوں کا گھر۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ سارے اسباب ہم تیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود کام نہیں بنتا۔ پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر کہتے ہیں بھائی کام نہیں بنا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسباب دنیا سارے ہمیں مہیا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کام نہیں بنتا۔ ایک آدمی کا کھیت ہے، ایک آدمی کی فیکٹری ہے، ایک آدمی کی کمپنی ہے، ایک آدمی کا مکان ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، پھر کہتے ہیں مول صاحب کام نہیں بنا، بنتے بنتے رک گیا۔ ہر وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ وعظم والہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، پھر دار المصائب بھی بنایا ہے۔ یہاں بڑی مصیبتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے اگنے والا پودا جو نکلتا ہے نا زمین سے، ہوا چلتی ہے، گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ مومن کا حال یہی ہے، گرا کھڑا ہوا، گرا کھڑا ہوا۔ اور کافر کی مثال حضور دے رہے ہیں، یہ جیسے آپ کے وہاں بڑے بڑے درخت ہیں، لمبے لمبے جو درخت ہوتے ہیں نا، بس وہ ایک مرتبہ گر گئے پھر کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کافر کی مثال دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات کافر پر بھی آتے ہیں، مومن پر بھی آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مومنوں ہی پر آتے ہیں، حالات تو ان پر بھی آتے ہیں، لیکن ان کی نظر اسباب پر ہے۔ مومن کی نظر اسباب کے ساتھ اللہ پر ہے، بس یہ فرق ہے۔ ان کی نظر صرف اسباب پر، بس سبب۔ اور مومن اسباب سارے اختیار کرتا ہے، لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ جب تمہارے دروازے کو کھول دیتا ہے، چاہے وہ روزی کا ہو، عزت کا ہو، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے میری دکان میں بندش کر دی، اس نے باندھ دیا، اس نے روزی باندھ دی، اس نے اولاد باندھ دی، اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی نے میری اولاد باندھ دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا مقام ہم نے مخلوق کو دے دیا، حق تعالی کا مقام جو ہے وہ ہم نے مخلوق کو دے دیا۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہماری روزی باندھے، کسی کے ہاں ہمارے اعمال ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال ہے جس کی نحوستیں ہیں، کبھی مال پر، کبھی عزت پر، کبھی دکان پر، کبھی گھر میں، کبھی حالات، کبھی حکومت۔ یہ جو سارے فساد کی بنیاد ہے وہ تمہارے اعمال ہے، اور اعمال کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مجھے دوسروں کے برے اعمال نظر آ رہے ہیں، میں اپنے برے اعمال کبھی نہیں دیکھتا۔ میں دوسروں کے اعمال کے باب میں وکیل بن جاتا ہوں اور اپنے اعمال کے باب میں صلح کرنے والا بن جاتا ہوں۔ واہ بھائی، دوسروں کے اعمال پر تو میں دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ ہاں تیرا یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، اور جب میرا کوئی برا عمل ہوتا ہے تو میں مصالحت کرنے والا ہو جاتا ہوں، صلح کا راستہ نکالتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، دار المصائب ہے، یہاں مصیبتیں ہوتی ہیں۔ مومن اسباب سارے اختیار کریں، کوئی منع نہیں کرتا، اسباب کرنے چاہیے، لیکن اعتماد اللہ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا، بس وہ طریقہ مجھے بیان کرنا ہے۔ روایتوں میں ہے اذا کان لک عند اللہ حاجہ او الی الناس حاجہ، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ جب کسی انسان کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو یا بندے سے کوئی ضرورت ہو، بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ ہی پورے کرتا ہے،
دنیا کی کسی کی طاقت نہیں. مثلا اولاد دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اللہ کے پاس ضرورت ہے. دنیا والوں کے پاس بہت ساری دنیا کے مسائل ہیں. مثلا مجھے قرض چاہیے یا اور کوئی مجھے ضرورت ہے. اب عند الناس حاجہ، انسان کے پاس ضرورت ہو تو کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَلْيَتَوَضَّعْ، وضو کر لو. لیکن وضو کیسا کرو؟ وَلْيَحْسَنِ الْوُضُوء، اچھی طرح وضو کرو. اچھی طرح وضو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں وہ اچھی طرح ہے. ہمارا وضو بہت اچھا ہے. وضو میں جہاں ہم اعضاء کو دھوتے ہیں وہاں باطن کو بھی دھوئیں. اب آپ کہو کہ باطن کیسے دھوئیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی. چلو وہ دعائیں یاد نہیں جو ہر عضو پر حضور نے پڑھی. مثلا آپ نے دعا پڑھی کہ جب تم رائٹ ہینڈ ہو تو اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا، میرا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں دینا. جب لیفٹ ہینڈ ہو اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، میرے پیچھے سے نہ دینا. جب مسح کرو اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں رکھنا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. دعائیں تو دیکھو حضرت کیسی دعائیں کر رہے ہیں. جب چہرہ دو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن تر و تازہ اور سفید رکھنا جس دن تو بہت سارے چہروں کو سفید اور بہت سارے چہروں کو کالے بنانے والا ہے، یعنی قیامت کے دن. جب پاؤں دھو اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اللہ ہمارے قدموں کو جما دینا پل صراط پر، ہمیں گرنے نہ دینا. چلو یہ ساری دعائیں نہیں آتی ہم کو، کم سے کم وضو کے بعد کی 2 دعا تو کر لو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، بڑی جامع دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ووسع لی داری، اور مجھے وسیع مکان عطا کر. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے اس دعا کو پابندی کے ساتھ رضائے رب کے لیے پابندی کے ساتھ پڑھا، بے مکان تھا اللہ نے مکان عطا کر دیا، غریب تھا رزق کے دروازے کھول دیے. ایسی جامع دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. اور پھر نبی علیہ السلام نے دوسری پڑھی، دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور میں نے پانی سے ظاہر کو صاف کیا. واجعلنی من المتطہرین، اللہ میرے باطن کو بھی صاف فرما دے، میرے دل کو بھی صاف کر دے. کلمہ شہادت بھی پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ ہے فلیحسن الوضو، اچھی وضو. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فصلی رکعتین، اب 2 رکعت پڑھیں. یہ 2 رکعت میں کیا پڑھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، جو چاہے پڑھیں آپ، جو چاہے پڑھیں. یہ بعض لوگ کہہ دیتے یہ پڑھو یہ پڑھو، نہیں کچھ نہیں، حدیث میں کچھ نہیں. آپ کو جو صورت آتی ہو پڑھ لو. فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو یاد ہو پڑھ لو لیکن دل لگا کر پڑھو. صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھو. ثم لیثنی علی اللہ تعالی، اب نماز پوری ہو گئی، اللہ کی تعریف کرو. دنیا میں ہر بندے کو تعریف پسند ہے، اللہ کو بھی اپنی تعریف پسند ہے. بعض مرتبہ دعاؤں میں صرف اللہ کی تعریف بولتے رہو اور کچھ نہ مانگو. حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تو نے کچھ نہیں مانگا
میری تعریف پر تیرے دل کی ساری مرادیں پوری کر دوں گا. www.attableek.com اللہ کی تعریف. ثم لیثنی علی اللہ تعالی، پھر اللہ کی تعریف کرے. ثم صلی علی النبی، حضور خود فرماتے ہیں پھر نبی پر درود بھیجو. یہ طریقہ ہے دعا کا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود. ترمذی میں ہے ایک صاحب نے اللہ کی تعریف کیے بغیر اللہم صلی علی پڑھ کر کے دعا شروع کر دی. حضرت نے فرمایا تو نے جلدی کر لی، انکا عجلت، تو نے بہت جلدی کی. فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ فرمایا تجھے پہلے اللہ کی تعریف کرنا تھا، پھر میرے اوپر درود بھیجنا تھا. یہ آداب دعا میں سے کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اس کے بعد ایک دعا سکھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کی تعریف ہو گئی، درود پڑھ لیا، اب ایک دعا پڑھو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھ لو. اللہ کی تعریف لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. تعریف ہو گئی. اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تیری رحمت کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں. وعزائم مغفرتک، اے اللہ میں کامل و مکمل مغفرت کا سوال کرتا ہوں. والغنیمت من کل بر، اے اللہ ساری نیکیوں کا مطالبہ کرتا ہوں. والسلامت من کل اثم، اے اللہ تمام گناہوں سے میں سلامتی چاہتا ہوں. والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، اے اللہ میرے کوئی گناہ کو تو نہ چھوڑنا مگر معاف کر دینا. ولا ہما الا فرجتا، میرا کوئی غم نہ چھوڑنا اللہ لیکن مجھے نجات دے دے. ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا، اے اللہ میرا چھوٹا قرضہ، بڑا قرضہ، $10، $100، ہزاروں ڈالر، لاکھوں ڈالر، اے اللہ تو ادا کروا دے، اس کے راستے پیدا فرما دے. ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے. ولا میتا الا رحمتا، مرحوموں کے اوپر رحم فرما. ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ، اے اللہ میری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں اور آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں، الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو پوری فرما دے. ساری دنیا کی ضرورت بھی، ساری آخرت کی ضرورت بھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طریق سے اگر کام کرو گے، پھر کسی انسان کے پاس ضرورت لے کر جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ تمہاری محبت ڈال کر تمہارا کام بنا دے گا. کتنا بہترین عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، کتنا بہترین عمل بتایا. چلو عربی میں اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے آپ تو کم سے کم اردو میں، انگلش میں، لیکن طریقہ وہ رکھے کہ پہلے اچھی طرح وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھے، اب دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں. اگر یہ دعا پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیں بہت اچھا ہے، انگلش میں، اردو میں، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے، یا پھر اپنی ضرورت کو اللہ کے دربار میں رکھے، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق بندوں سے ہو. اگر اس طرح پر انشاءاللہ تعالی ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. مومن کی شان ہی یہ ہے کہ مومن اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر مسبب الاسباب پر رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر رکھتا ہے. یہی صحابہ کا ایمان تھا.
ساری دنیا کے اسباب اختیار کرتے تھے، لیکن نظر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ہوتی تھی. اور جہاں ذرا سا مسئلہ ہو گیا تو یہ علماء جانتے ہیں کہ حنین میں مسلمانوں کی جماعت بہت بڑی تھی، اتنی بڑی جماعت اس سے پہلے نہیں تھی. 10,000 سے زیادہ مسلمان تھے، اور دل میں خیال گزرا کہ میجورٹی میں ہیں ہم، اب تو ہاریں گے نہیں، بہت میجورٹی میں ہم تو. اور اللہ نے فوراً شکست دے دی. شروع میں دشمنوں کا حملہ ہو گیا، بعد میں کامیابی ملی، لیکن شروع میں ناکامی ہوئی. اور اللہ نے قرآن نے اس کو بیان کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری میجورٹی پر تمہیں ناز ہو گیا، تمہیں غرور ہو گیا، تمہارے دل میں کچھ جو ہے برائی آ گئی کہ ہم میجورٹی میں ہیں. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری میجورٹی تمہیں کام نہیں آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام، اور ان میں بھی نبی علیہ السلام موجود ہیں. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ تھی، اس کے باوجود تنگ نظر آنے لگی، بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر چلے جائیں. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جلودا لم تروها، پھر اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، اور پھر اللہ نے کامیابی دی. اشارہ کیا کہ تمہارے اسباب پر میری طرف سے کامیابی اور ناکامی نہیں ہے. اگر میجورٹی پر کامیابی اور مائنورٹی پر ناکامی تھی تو بدر میں تم 313 تھے پھر بھی کامیاب ہو گئے تھے. بدر میں 313 تھے پھر بھی کامیاب. اس لیے افراد پر نہیں، نظر اللہ پر ہونی چاہیے. یہ مومن کا ایمان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث شریف کو میں نے اس لیے پڑھا کہ ہم سارے اسباب اختیار کریں. دنیا ہے ہی دار الاسباب، لیکن اسباب کے بعد نظر اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اگر اللہ کی ذات پر نظر ہے، اللہ ذرا سے اسباب میں کام بنا دے گا. اور اگر اللہ کی ذات پر نظر نہیں ہے تو بڑے سے بڑے سبب کے باوجود ناکام ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے، اس سے ہونے کا یقین عطا فرمائے. وہ ہی کرنے والا ہے، وہ ہی کرنے والا. دنیا کی کوئی طاقت کرنے والی نہیں ہے. ہمیں مغالطہ ہو گیا ہے، ہم نے اللہ کا مقام مخلوق کو دے دیا کہ یہ کام بنا دے گا، یہ کام بنا دے گا، یہ کام بنا دے گا، اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا. اسباب کے درجے میں آپ ضرور مطالبہ رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا ثابت ہے، آپ نے قرض لیا ہے. وفات کے موقع پر آپ نے اپنی بختر اور زرہ گروی رکھی تھی جو ابو بکر صدیق نے بعد میں چھڑائی. قرض لینا ثابت ہے، لیکن بلا ضرورت بھی نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قرض کے بوجھ سے آپ کیوں پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرمایا انسان جب قرض دار ہوتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، 4 دن بعد دے دوں گا، تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی. اس لیے بلا ضرورت قرض سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر قرض ہے تو اللہ سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام خوب. علماء نے لکھا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر کی صورت اگر کثرت سے پڑھو گے حق تعالی قرض سے نجات عطا فرمائیں گے. بہت مجرب عمل ہے. قرآن سے ثابت ہے. کثرت سے استغفار کریں گے ہم. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتایا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اگر استغفار کریں گے، خوب استغفار کریں گے، اللہ قرض سے نجات دے دے گا. اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا، اللہ عافیت کے دروازے کھولے گا، اللہ صحت کے دروازے کھولے گا، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہونے
قرآن کی باتوں پر ہمیں یقین نصیب فرمائے اور رب تعالی جل شانہ سے ہونے کا یقین عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.